الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں الحمدللہ ہم ان آیات قرآنی کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست بات کی ہے۔ جی ہاں، آج دیکھتے ہیں کون سے پارے کی، کون سی سورت کی، کون سی آیت ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ المائدہ آیت نمبر ہے 105 اور قرآن پاک کا یہ 7واں پارہ ہے۔ پہلے تلاوت، پھر اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر صراط الجنان کے بڑے ہی پیارے مدنی پھول۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والوں، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر افسوس کرتے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار عناد میں مبتلا ہو کر دولت اسلام سے محروم رہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی کہ اس میں تمہارا کچھ ضرر نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے تم بری الذمہ ہو چکے ہو، تم اپنی نیکی کی جزا پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید کی ہے، کیونکہ اپنی فکر رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور بدیوں سے روکے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو۔ اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے، لہٰذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے، نیکی کی دعوت نہ دے، برائی سے نہ روکے، وہ راہ پر ہی نہیں۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں احادیث۔ یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذکر ہوا، اس کی مناسبت سے ہم یہاں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے بارے میں 3 احادیث بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر۔ دوسری حدیث پاک، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان علیکم انفسکم کو پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، تمہیں لازمی طور پر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی بزرگی کا خیال نہیں رکھے گا اور تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا۔ تمہارے نیک لوگ اس کے خلاف دعا مانگیں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ ہوگی، اور تم مدد مانگو گے لیکن تمہیں مدد نہ ملے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تفسیر صراط الجنان کے مدنی پھول تو پورے ہوئے، مگر واقعی آج کے اگر ہم حالات دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، مصیبتیں ہیں کہ ٹلتی نہیں، آفتیں اور مصیبتوں کا گویا ایک تسلسل ہے۔ لیکن غور کریں کہ واقعی ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم برائی سے منع کرتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، یا خود بھی گناہوں میں پڑے ہیں اور دوسروں کی بھی فکر نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، امیر اہل سنت کو، جنہوں نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں پیغام، بڑا خوبصورت ہمیں مدنی مقصد دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
ماشاءاللہ اس مدنی مقصد پر غور کرے تو اپنی اصلاح اور ساری دنیا کی اصلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کیا شاندار میسج، کیا شاندار طریقہ موجود ہے۔ اور آج دعوت اسلامی کو دیکھیں تو دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس سے وابستہ کیسے ہوئے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اس فریضے کو ادا کرنے والے مبلغین کی بدولت، امیر اہل سنت کے اس جذبے کی بدولت تو ہمیں گویا حکم قرآنی پر عمل کرنا آسان کر دیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے۔ تو ہمیں ضرور اس پر عمل کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملانا چاہیے۔ آئیے تفسیر نعیمی سے بھی چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جن کے دل میں ایمان مضبوط ہو چکا، تم اپنی فکر کرو، دنیا میں رہ کر آخرت کا توشہ تیار کر لو، دوسروں کی فکر میں اپنے کو نہ بھول جاؤ، کیونکہ جب تم صحیح معنوں میں ہدایت پر ہو کہ تمہارے عقیدے، عبادتیں، معاملات، لوگوں کو شریعت کی تبلیغ، ضرورت کے وقت کفار پر جہاد، سب کچھ ٹھیک ہو، اس کے بعد جو لوگ بد عقیدہ، بد عمل رہیں اور تمہاری نہ مانیں تو ان کے گمراہ اور بد عمل رہنے سے تم کو بالکل نقصان نہ پہنچے گا۔ کسی کی بد عملی تمہارے لیے عذاب کا باعث نہ ہوگی، تمہارا ذمہ تبلیغ احکام ہے، باقی ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تم سب کا رجوع آخر کار قیامت میں ہماری طرف ہے کہ اس دن مومن، کافر، متقی، فاسق سب ہماری بارگاہ میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے گزشتہ عقائد و اعمال کی پوری خبر دے گا، مومنوں کو ثواب اور کفار کو عذاب دے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس آیت کے تحت بہت خوبصورت فوائد اور مدنی پھول عطا فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان خصوصاً علماء اور مبلغین کو چاہیے کہ دوسروں کو سنبھالنے کی فکر میں اپنے آپ سے غافل نہ ہو جائے، خود بھی پکے مومن متقی بنے، بلکہ خود پہلے نیک بنے پھر دوسروں کو نیکی کی رغبت دیں، ورنہ تبلیغ اثر نہ کرے گی، زبان میں بھی پھر اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح مشہور ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک عورت اپنے ایک بچے کو لائی اور بولی کہ حضور اس کے لیے گڑ جو ہے مضر ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، مگر یہ کھاتا ہے، میرے منع کرنے کے باوجود نہیں چھوڑتا، آپ اسے منع فرما دیں۔ امام صاحب نے فرمایا اسے 1 ہفتے بعد میرے پاس لانا۔ 1 ہفتے بعد والدہ پھر اپنے بچے کو لے کر گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا گڑ نہیں کھایا کرو، گڑ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، منع فرمایا۔ وہ بولی آپ یہی بات 1 ہفتہ پہلے فرما دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا گڑ میرے مزاج کے بھی خلاف ہے، مگر میں کھا لیا کرتا تھا، پہلے میں نے خود چھوڑا پھر اسے منع کیا۔ گویا امام اعظم نے پسند نہ کیا کہ میں ایک کام کرتا ہوں دوسرے کو اس کا کیسے منع کروں۔ سبحان اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم نے کرنا ہے، مگر اپنی فکر بھی کرنی ہے۔ اور سبحان اللہ امیر اہل سنت نے کیا شاندار مدنی مقصد دیا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کا خیال رکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے لیے مدنی انعامات کا تحفہ دیا۔ اللہ کرے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اپنی فکر بھی ہو جائے گی، اپنی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، اور پھر ساری دنیا کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں کا شاندار نظام دیا۔ تو بہرحال کیا بات ہے، دعوت اسلامی کی حکم قرآنی آپ کے سامنے ہے، اگر اس کو رکھ کر دعوت اسلامی کو آپ کمپیئر کریں تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملیں گی۔ آگے میرے بیچ اسلامی بھائی، ایک اور بڑی اہم بات مفتی صاحب نے یہاں لکھی کہ مسلمان اپنی نیکیوں کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے اور وہ اسے ضرور پہنچتا ہے، بخشنے والا بھی محروم نہیں رہتا، مگر اپنے گناہ کا عذاب کسی اور کو نہیں بخش سکتا۔ یعنی مثلا کوئی یہ کہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ خدایا میرے صدقہ، میرا حج، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدایا میرے جوئے، میری شراب خوری کا جو عذاب ہے میرے دشمنوں کو پہنچے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، ایصال ثواب ضرور کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب اپنے مرحومین بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال کرنا چاہیے۔ بہرحال بہت خوبصورت آیت، بڑا پیارا میسج، امید ہے آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ہم انہی آیتوں کو لے کر آتے ہیں جس پہ رب عز و جل نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے۔ کوشش کیا کریں ہر سلسلے میں آیت سن کر اپنے لیے کچھ نوٹس بنائیں، اپنے لیے کچھ طے کریں کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ پریکٹس کریں گے، آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے، اس کے مدنی پھول سنیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،